ہوپ، آپٹمزم، کریج، مائنڈفلنس، میڈیٹیشن، ایموشنل انٹیلیجنس، ویل بینگ، یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس، اور ان پر ٹرینرز لاکھوں روپیہ آپ سے لے کے آپ کو ٹریننگ کرائیں گے. آپ جب کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ آپ میں آپٹمزم انسٹل کرتے ہیں، ہوپ انسٹل کرتے ہیں، کریج انسٹل کرتے ہیں، آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، سو این اینڈ سو فورتھ. قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اتنا ہوپ دلایا ہیومینٹی کو. سب سے بڑا ہوپ تو یہ ہے نا کہ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے، انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں، اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا، اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی، اس کو ہوپ مل جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا. دس از ہوپ، دس از آپٹمزم. قرآن یہ ہوپ اور آپٹمزم کتنا دیتا ہے. قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ. ایسی ایسی آیاز ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ایسی ایسی آیاز ہیں، اتنے کامنگ آیاز ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے. قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے، اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہے، اتنی گارنٹیز ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اتنی گارنٹیز ہیں قرآن. تو قرآن از فل آف ہوپ، فل آف آپٹمزم، فل آف کریج. قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. حق کی آواز بلند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا. قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ 2 بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام، فل آف کریج. یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے. مریم علیہ السلام کا کریکٹر سبحان اللہ، عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی، کتنی بڑی مثال. آسیہ علیہ السلام، کیا کریجس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی. حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے. تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجس کریکٹرز ہیں. آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو، مورل کریج پیدا کرو، سائیکولوجیکل کریج پیدا کرو، صبر پیدا کرو اپنے اندر، توکل لاؤ. قرآن از فل آف مائنڈ فلنس، مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں. living in the moment، mindfulness کہتے ہیں living in the present، living in the moment. قرآن is all about forward thinking mentality. قرآن is all about moving forward. قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، move forward کرو، آگے چلو. تو that is basically mindfulness. present میں رہو، پاسٹ کو چھوڑ دو، فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اسی طرح میڈیٹیشن، نماز، سبحان اللہ، میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے. لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشن ہیں وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے، کچھ بھی نہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس، کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس؟ جذباتی ذہانت، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف اویئرنیس، اس میں کیا آتا ہے؟ سوشل سکلز، اس میں کیا آتا ہے؟ ایموشنس کو مینیج کرنا. قرآن میں جو کریکٹرز ہیں دے آر فل آف ایموشنل انٹیلیجنس. حضرت ابراہیم، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت یوسف کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت نوح کی ایموشنل انٹیلیجنس، ڈسپائٹ چیلنجز کیسے انہوں نے آگے چلے، حضرت مریم کی ایموشنل انٹیلیجنس. تو قرآن، اور پھر ویل بینگ، قرآن از آل اباؤٹ ویل بینگ، ہیومن ویل بینگ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں واقعی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو مصیبت میں ڈالے. قرآن تو رحمت ہے. قرآن نے تو ان ٹاپکس کو ایسے ایڈریس کر دیا ہے کہ آپ کو تو جشن منانا چاہیے مسلمان کو کہ مجھے تو ایسی کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے آج تک کھولنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کی توفیق نہیں. اس کتاب میں تو یہ سارے ٹاپکس پیک کے ٹاپکس ہیں سبحان اللہ. اسی طرح واٹ آر دا ٹاپ ویلیوز آن وچ ہیومینٹی ایگری؟ دیکھیں کچھ ویلیوز ہیں جس پہ تمام انسانیت کا اتفاق ہے، دے کانٹ ڈس ایگری. وہ کیا ہے؟
इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इस पर सबका इत्तेफाक है कि नहीं? वेस्ट का भी है, ईस्ट का भी है, अफ्रीका, सारी कंट्रीज का इत्तेफाक है। आप मुझे बताएं, कुरान के अलावा, इस्लाम के अलावा कोई वे ऑफ लाइफ बता दें, कुरान के अलावा कोई फार्मूला दिखा दें जो इंश्योर करता है इक्वालिटी, डिग्निटी और ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। नहीं कर सकता। रेसिज्म अभी तक है। रेसिज्म का क्या हल है? कुरान सॉल्व करता है रेसिज्म को। सूरह हुजरात की आयत, कुरान क्या कहता है कि ए इंसानों, मैंने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया और तुम में सबसे ज्यादा इकराम वाला कौन है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? हाँ जी, क्या आया? जो तकवे वाला है। अल्लाह ने रेसिज्म की कमर ही तोड़ दी कि ये क्या बातें हैं कि मैं उस जात का हूँ, मेरी ये नेशनैलिटी है, मैं कैनेडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, मेरी गोरी चमड़ी है, ठीक है ना, मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। अल्लाह ताला ने सारी चीज की कमर तोड़ दी। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम सब एक जोड़े से पैदा किए गए हो, कोई आकड़ नहीं है। सिर्फ जो तुम में परहेजगार है, हम्बल है, तकवे वाला है, वो अल्लाह के करीब। कुरान सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म। अभी तो मैंने ये एक ही बात आपको बताई। तो ओनली कुरान इंश्योर्स इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। दूसरी वैल्यू, मैनुअल लेबर, इस पर सब एग्रीड हैं। डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, कुरान मजीद ने लेबर्स के उसूल बयान किए, जस्टिस के उसूल बयान किए। हदीस में आता है, नबी ने फरमाया, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दो। आप देखें कि जितना इस्लाम लेबर लॉज की बात करता है, कोई और मजहब नहीं करता। कुरान मजीद ने जितनी डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर की बात की है, जो उसूल बयान किए, ठीक है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस पे सब एग्रीड है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। कुरान आपको बताता है एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म होगी। कुरान के अलावा तो क्योस है, और वो क्योस हमें नजर आ रहा है। जो कंट्रीज आपको पता है सुपर पावर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट कैसे करती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, आपके सामने है। ह्यूमिलिटी, इस पर सब एग्रीड है। कुरान मजीद आपको फॉर्मूला देता है हम्बल कैसे बनना है। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? अल्लाह को मानोगे तो ह्यूमिलिटी आएगी ना, वरना तो तुम अकड़ वाले बन जाओगे। तो तौहीद ह्यूमिलिटी लेकर आती है। इसी तरह रेजिलियंस, रेजिलियंस पे सब एग्रीड है। रेजिलियंस होनी चाहिए इंसान में। रेजिलियंस नहीं आ सकती जब तक तुम प्रॉफिट्स की स्टोरीज नहीं पढ़ोगे, प्रॉफिट से रिलेट नहीं करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी रेजिलियंस होती क्या है, ठीक है। इसी तरह सेल्फ कंट्रोल पे सब एग्रीड है। कुरान में देखें सेल्फ कंट्रोल पे कितनी बात है। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला, कामयाब है वो जिसने सेल्फ कंट्रोल किया, जिसने पाक किया अपने आप को, ठीक है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब है वो कि जो तज़किया कर गया, बर्बाद है वो जो तज़किया लूज़ कर गया। सेल्फ कंट्रोल है। इसी तरह जस्टिस, इस पर सब एग्रीड है। और कुरान की ऐसी ऐसी आयात है, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी तुम्हें उसके साथ ज्यादती करने पर मत उकसाए। अब देखें, ये पीक ऑफ जस्टिस है कि इवन दो तुम्हें कोई पसंद नहीं है, स्टिल उसके साथ ज्यादती ना करो, यानी पर्सनल बायस को हावी ना होने दो किसी के ऊपर। इसी तरह इंटेग्रिटी, इस पर सब एग्रीड है। कुरान क्या ऐसे कैरेक्टर डेवलप करता है, ऐसी कैरेक्टर डेवलपमेंट कुरान करता है विच इज फुल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होता क्या है बाय द वे? इंटेग्रिटी पता है किसी को क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कह सकते हैं, ओके। इंटेग्रिटी होता है कि एक चीज का आपने इरादा किया और आप यू टेक अ स्टैंड ऑन दैट इज इंटेग्रिटी, ठीक है, कि यू स्टैंड फॉर योर वैल्यूज। और आज के दौर में इंटेग्रिटी वालों की बहुत कमी। आपने खुद देखा है आज के दौर में ना, लोग किसी चीज के लिए स्टैंड बहुत मुश्किल से लेते हैं। कुरान आपको स्टैंड लेना सिखाता है। किस तरह कि नो कि तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है तो स्टैंड लो। इसी तरह करेज, कुरान इज फुल ऑफ करेज स्टोरी। तो ये मैंने आपके सामने देखें वो बातें रखी हैं जिस पर सब एग्रीड है ह्यूमैनिटी में। और पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स रखे हैं। तो आप किसी को साबित कर सकते हैं, आपने किसी को प्रूव करना है ना कि वाह कुरान क्यों पढ़ना चाहिए, कुरान इतनी ज़बरदस्त किताब क्यों है, तो आप ये बातें उन्हें बता सकते हैं कि देखें दिस इज़ व्हाट द कुरान हैज़ टू ऑफर। और ये तो मैंने भी बहुत कम बातें आपको बताई हैं। कुरान तो मिरेकल ऑफ मिरेकल्स है, ठीक है। ये कुरान की आया आपके सामने रखता हूँ। ओ मैनकाइंड, देयर हैज़ कम टू योर डायरेक्शन फ्रॉम योर लॉर्ड एंड हीलिंग फॉर द डिजीजेज इन योर हार्ट्स for those who believe a guidance and mercy। तो कुरान के 3 फवायद अल्लाह ने बताए। नंबर 1 मोइज़ा कहते हैं गाइडेंस वाली किताब, वाज करने वाली किताब। नंबर 2
اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے. نمبر 2 اس میں کس چیز کی شفا ہے؟ ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہیں. نمبر 3 یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، گائیڈنس اور رحمت ہے، ہدی و رحمہ. اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ. اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو حیاۃ طیبہ دیں گے. وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف. قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے، اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے، ڈپریشن ہے لوگوں میں. لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کھل کر زندگی نہیں گزارتے. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے. ٹھیک ہے، قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی. حیاتن طیبہ کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے حیاتن طیبہ از سم تھنگ وچ از اے پیور لائف. طیبہ آپ کو پتہ ہے طیب پیور کو کہتے ہیں. پیور لائف سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، پاکیزہ رزق دے گا، آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی، پیورٹی ہوگی. A life spent on his obedience, in his obedience. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی فراہم کرے گا جو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس. یہ بھی حیاتن طیبہ، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کریکٹر دے گا، یہ حیاتن طیبہ ہے. گڈ کریکٹر میں ریزیلینس ہے، گڈ کریکٹر میں صبر ہے، گڈ کریکٹر میں آپٹیمزم ہے، ہوپ ہے. اللہ عطا کرے گا آپ کو. نمبر 5 اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرینکولیٹی اور ایز عطا کرے گا. نمبر 6 اللہ آپ کو حلال پر تسلی دے دے گا، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از. اب یہ ہے مسلمان کی گڈ لائف. اب دیکھیں ویسٹ کی گڈ لائف کچھ اور ہے. ان کی گڈ لائف ہے کہ جاب کیسی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے. ان کی گڈ لائف میں آتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، ہم اس کا رد نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ میٹر یہ چیزیں کرتی ہیں. تو قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی قرآن مجید کو بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہے، اس کی سورز کا ٹو دا پوائنٹ میسج لینا چاہتا ہے، تو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف ہولی قرآن. یہ ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بک شاپ سے. تو اس میں انہوں نے فلو چارٹس کے ساتھ بہت اچھے سے قرآن مجید کی ہر سورہ کی تھیم بتائی ہوئی ہے، اور ایک سرکل بنا کے، پائی چارٹ بنا کے، فلو چارٹ بنا کے بڑے ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کے موضوعات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ انشاءاللہ ایزیلی ہر سورہ کی تھیم جان سکتے ہو، ہر سورہ کا سٹرکچر سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے. اتنا آسان ہو چکا ہے قرآن کو اب سمجھنا. دیکھیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے، اتنی محنت کی ہے ہمارے اسکالرز نے قرآن آپ تک پہنچانے میں. یہ ایک ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. دا ایٹرنل چیلنج ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے بک. یہ 1 ریزن آپ گوگل پہ لکھیں، دا ایٹرنل چیلنج 1 ریزن، یہ آپ کو آرڈر کرنی پڑے گی. دا ایٹرنل چیلنج ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے جو قرآن مجید کا میریکولس نیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی دیکھیں ٹیگ لائن بھی ہے، جرنی تھرو دی میریکولس قرآن. اس سے آپ کو پتہ لگے گا قرآن واقعی کتنا بڑا میریکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں میری طرف سے. یہ تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو سورس بتائی ہے، دا میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف دا ہولی قرآن.